اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب دوم ایمانیات و عبادات کا حصہ بے عبادات ہم کر رہے ہیں، جس کا سبق نمبر 1 ہے کلمہ شہادت۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھا، یاد کیا، اور اب ہم اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے پیارے بچوں نے اس کو کتنا سمجھا اور کتنا یاد کیا۔ تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد آپ دائرہ لگا سکیں اور نشانات بھی لگا سکیں۔ تو آئیے، عبادات جس کا سبق نمبر 1 ہے کلمہ شہادت، آج ہم پیارے بچوں اس کی مشق کریں گے۔ تو اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ ہم درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ پہلا ہے دین اسلام کی عمارت ستونوں پر قائم ہے۔ درست جواب ہے 5 ستون پر، یعنی کہ درست جواب ہے 5۔ نمبر 2، رکن کے لفظی معنی ہے ستون کے۔ رکن کے لفظی معنی ہے ستون۔ نمبر 3، لفظ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا۔ جن ستونوں پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے کہلاتے ہیں ارکان اسلام۔ نمبر 5، دین اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ شہادت۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، جس میں ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پر کرنی ہیں۔ تو یہ 5 الفاظ ہیں: وحدانیت، اطاعت و بندگی، 2، 5، سلامتی اور فرما برداری۔ ان الفاظ کو ہم نے خالی جگہوں پر پر کرنا ہے۔ پہلا ہے اسلام کے معنی ہے سلامتی اور فرما برداری۔ نمبر 2، اسلام کی بنیاد ڈیش ستونوں پر قائم ہے، 5۔ نمبر 3، کلمہ شہادت ڈیش حصوں پر مشتمل ہے، 2 حصوں پر۔ نمبر 4، کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ کی ڈیش کی گواہی دی جاتی ہے، وحدانیت کی۔ نمبر 5، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ڈیش میں گزاریں، اطاعت و بندگی میں گزاریں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3، جس میں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھنے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ الاسلام کے کیا معنی ہیں؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 22 پر پہلے پیراگراف کی پہلی لائن میں موجود ہے، جس میں آپ نے لکھنا ہے ہمارا دین اسلام ہے، اسلام کے معنی ہیں سلامتی اور فرما برداری۔ یہیں تک اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 آتا ہے ارکان اسلام کی تعداد اور نام لکھیے۔ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 22 پر پہلی ہی لائن سے شروع ہو رہا ہے کہ ارکان رکن کی جمع ہے، جس کا لفظی معنی ہے ستون۔ دین اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے، جنہیں ارکان اسلام کہتے ہیں۔ 5 ارکان اسلام یہ ہیں: نمبر 1، کلمہ شہادت، نمبر 2، نماز، نمبر 3، روزہ، نمبر 4، زکوٰۃ، اور نمبر 5، حج۔ یہاں تک آپ کا اس کا جواب ہے، جو آپ نے ترتیب سے ہی لکھنا ہے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 3 کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے ارکان اسلام کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی پیارے بچوں صفحہ نمبر 22 پر ہی دوسرے پیراگراف میں موجود ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے ارکان اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہاں تک اس سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے کہ کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں کس بات کی گواہی دی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 23 پر پہلے پیراگراف کی تیسری لائن کے اینڈ میں سے شروع ہو رہا ہے کہ کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ سوال نمبر 4 ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم تفصیلی جواب کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کلمہ شہادت کا ترجمہ اور مفہوم لکھیں۔ تو پیارے بچوں صفحہ نمبر 22 پر دیکھیے کلمہ شہادت، جس میں آپ نے کلمہ شہادت کا ترجمہ لکھنا ہے: میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم اس اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آ جائیے صفحہ نمبر 23 کی پہلی ہیڈنگ میں کہ کلمہ شہادت کا مفہوم، اس کی آپ ہیڈنگ بنائیں گے اور لکھیں گے کہ شہادت کا لفظی معنی ہے گواہی دینا۔ کلمہ شہادت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔
پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے، جبکہ دوسرے حصے میں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہاں تک اس لانگ کوسچن نمبر 1 کا آنسر موجود ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کہ کلمہ شہادت کی اہمیت بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، کلمہ شہادت کی اہمیت جو ہے وہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 23 پر اس کا جواب موجود ہے کہ کلمہ شہادت کو، سیکنڈ پیراگراف ہے یہ، کلمہ شہادت کو دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ کلمہ شہادت کو زبان سے پڑھے بغیر، دل سے تصدیق کیے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے کلمہ شہادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ یہ اس لانگ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے جس میں کلمہ شہادت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف، جس میں دیے گئے الفاظ کی تلاش کرنی ہے ہم نے۔ شہادت، روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، اسلام، یا دیے گئے ہیں وہ آپ نے الفاظ تلاش کر کے اس کو کرنا ہے کمپلیٹ۔ اب پڑھتے ہیں ذہنی آزمائش کہ کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے کس بات کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ جی پیارے بچوں، اب تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونے کے لیے کس بات کا اقرار کرنا ضروری ہے، تو وہ ضرور اپنی ٹیچر کو بتائیے گا۔ اب تحقیق کی طرف آتے ہیں۔ انٹرنیٹ یا لائبریری سے کتاب لائیں اور ارکان اسلام کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ ہے کہ اپنا جائزہ لیں اور بتائیں کہ کیا آپ نے کلمہ شہادت ترجمہ زبانی یاد کیا ہے۔ نمبر 2، ارکان اسلام کا چارٹ بنائیں اور جماعت میں آویزہ کریں۔ نمبر 3، کلمہ شہادت کا ترجمہ زبانی یاد کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ رہنمائی اساتذہ میں آتا ہے کہ طلبہ کے لیے ارکان اسلام کے تصور کو واضح کریں اور طلبہ کو کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں۔ جی میرے پیارے بچوں، اب تو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا کہ کلمہ شہادت دین اسلام کا پہلا رکن ہے۔ ساتھ ہی آپ کو سارے ارکان اسلام بھی یاد ہو گئے ہوں گے کہ وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو اس ترتیب کو نام کے ساتھ یاد رکھیے گا، اور ساتھ ہی اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اور پھر دوسرے حصے میں کس بات کی گواہی دی گئی ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔